ویلکم ٹو ناولس بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں 34۔ تو ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر دیں تاکہ آپ کو باقی کی قسطیں ایزیلی مل جائیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عائش زاویار خانزادہ کی سیاہ قمیض اور اس کے سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس کی ڈوری اس نے کھینچ کر بمشکل ہی اس کا ٹراؤزر خود پر ٹکایا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ مردانہ شال اچھی طرح خود پر اوڑھتے اس نے مرر میں نگاہ ڈالی۔ خود کو دیکھ کر وہ استہزائیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ سب سے مہنگا برانڈ ڈریس پہننے والی، اسٹالر تک خود کے وجود پر نہ لینے والی، اس کی ذات آج کیا بن کر رہ گئی تھی؟ وہ مکمل اس حلیے میں ملبوس تھی جو زاویار خانزادہ کو پسند تھا، جس کی وہ اب ملکیت تھی۔ عائش نے مرر میں دیکھ کر ہچکی لی۔ شابیر کی یاد نے اس کے دل پر بری طرح حملہ کیا تھا۔ کتنا اعتراض ہوتا تھا اسے اس کی ڈریسنگ پر، مگر کبھی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لیا تھا، اور آج وہ زاویار خانزادہ کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ عائش اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے کمرے کے باہر نکلی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئی اور کار پورچ کی طرف بڑھی، جہاں زاویار خانزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی کی بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے کچھ گارڈ گیٹ پر کھڑے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں چادر سے نقاب کرنے لگی۔ اس نے کل حویلی سے نکلنے سے پہلے اسے نقاب کروایا تھا، اب وہ کھلے چہرے کے ساتھ اپنے گارڈ کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بھاری مردانہ شال کا اپنے چہرے پر نقاب کر رہی تھی کہ اس کا پیٹ پر بندھا زاویار خانزادہ کا ٹراؤزر کھسکتے ہوئے اس کے پیروں میں آیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے ٹراؤزر زمین بوس ہوتا، وہ ٹراؤزر کو پیٹ سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، مگر چادر اس کے وجود سے سرکتی زمین بوس ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ فون بند کرتے مڑا ہی تھا۔ عائش کو بغیر چادر کے دیکھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ پیٹ سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے کڑی تھی۔ زاویار خانزادہ نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچتے اپنے مقابل کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ بغیر چادر کے کمرے سے باہر قدم رکھا تمہاری قبر پہاڑوں میں بنا دوں گا۔ کیا چاہتی ہو ابھی تمہاری جان لیتے تمہیں دفنا دوں؟ وہ اسے بازو سے بے دردی دبوچتے ہوئے پھنکارا تھا۔ زاویار، آپ کے ٹراؤزر کا لاسٹک ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ اتر رہا ہے۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ زاویار خانزادہ اس کی بات پر چیخا تھا۔ عائش اس کی چیخ پر بدحواس ہوتے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹراؤزر کھسکتا اس کے قدموں میں آ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کا پچھلے دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر پٹکا۔ خود بھی اندر بیٹھتے وہ دروازہ لاک کرتے اس پر جھکا۔ زاویار، میری غلطی نہیں ہے، یہ ٹراؤزر بہت لمبا اور کھلا ہے۔ عائشہ سے خود پر جھکتا دیکھ روتے ہوئے بولی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے اس کے ٹراؤزر کو اوپر کی طرف کھسکاتے ڈوری باندھنی چاہی۔ ٹراؤزر کی ڈوری اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ عائشہ یہ دیکھتے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے قہربار نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہیئر پن ہے تمہارے پاس؟ زاویار خانزادہ نے ڈوری کو تھامے غصے سے پوچھا۔ نہیں، عائشہ نے روحان سے ہوتے لہجے میں جواب دیا۔ زاویار خانزادہ کی بھڑکتی رگیں مزید بھڑکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اگلی سیٹ کا ڈیش بورڈ کا ڈرائر کھولتے اس میں سے پن نکالی۔ یہ ڈوری ڈالو اس میں۔ زاویار خانزادہ نے پن اور ڈوری عائش کی طرف بڑھائی۔ کیسے؟ عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ زاویار خانزادہ نے خود پر قابو پاتے عائش کے ٹراؤزر کو جکڑتے پن میں ڈوری ڈالتے ٹراؤزر کے ہول میں پن سے ڈوری ڈالنے لگا۔ عائش سیٹ سے ٹیک لگائے زاویار خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا زاویار اس بات پر اسے تھپڑوں سے بارش کر دے گا، مگر ابھی تک اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچے ٹراؤزر میں ڈوری ڈال رہا تھا۔ بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے، پن اندر جا ہی نہیں رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا قہر عائش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اس کے گارڈ اس وقت کار پورچ میں موجود ہوتے وہ اس کا سچ میں قتل کر ڈالتا۔ ڈریس کہاں ہے تمہاری؟ زاویار خانزادہ پن ٹراؤزر کے لاسٹک والے ہول میں گھساتے ہوئے دھاڑا۔ وہ گندی ہو گئی تھی، عائش اس کی دھاڑ پر روتے ہوئے بولی۔ زاویار خانزادہ کی گرم انگلیاں اس کی بیلی بٹن کو چھو رہی تھی، جہاں سے وہ ٹراؤزر کو تھامے ڈوری ڈال رہا تھا۔ وہ اس پر تقریباً مکمل جھکا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کا سرخ چہرہ اس کی جان لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتے غصے سے ڈوری ڈالتے
اس کے مزید قریب ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے ہاتھ سے غصے سے مسلا۔ عائش اس کے بے درد وار پر سسکاری بھر کر رہ گئی تھی۔ آئندہ اس طرح کبھی ہوا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، سمجھی تم؟ زاویار خانزادہ کراتے ہوئے اس کا جبڑا آہنی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ عائش نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ زاویار خانزادہ اس کا جبڑا چھوڑتے دانت پیستے ہوئے پن سے ڈوری ڈالنے لگا۔ پن ٹراؤزر کے بیچ میں ہی اٹک گیا تھا۔ زاویار کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ڈوری کھینچ کر واپس نکالتے اپنی پیشانی مسلی۔ وہ غصے سے جبڑے بھینچے گاڑی سے باہر نکلا۔ رحمان نذیر! وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے چیخا۔ گارڈ اس کی پکار پر اس کی طرف بڑھا۔ ادھر ہی رکو! زاویار خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ تم سب باہر جا کر پہرا دو، گیٹ کو بند کر دو۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ اسی لمحے مستعدی سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد زاویار خانزادہ نے گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بازو سے دبوچ کر باہر نکالا۔ عائش اپنے ٹراؤزر کو پیٹ سے مٹھیوں میں جکڑے زاویار خانزادہ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے دبوچے بے دردی سے سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں داخل ہوتے اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ عائش اوندے منہ بیڈ کے گدے پر گری تھی۔ وہ اسے اشتعال بھری نگاہوں سے گھورتے کبرٹ کی طرف بڑھا۔ کبرٹ سے اپنی شلوار نکالتے زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا۔ عائش سیدھا ہوتے کراؤن کے ٹیک لگائے ابھی بھی ٹراؤزر مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھوں سے وہ ٹراؤزر چھڑواتے ایک جھٹکے سے اتارتے اسے شلوار پہناتے بہت ٹائٹلی ناڑے کو اس کے پیٹ پر باندھا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اتنی زور سے وہ ناڑا باندھا کہ عائش کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی زاویار، عائش نے بمشکل سانس لیتے کہا۔ سانس نہیں آئے گی تبھی کپڑے پہننے کی تمیز آئے گی۔ زاویار خانزادہ بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ اٹھو! اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر وہ دھاڑا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر جلدی سے اٹھی۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ زاویار خانزادہ نے اسے بغیر چادر کے دیکھتے ہوئے گھرا کر پوچھا۔ وہ باہر گر گئی تھی، عائش نے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی کن پٹی انگلی سے مسلتے اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھا۔ عائش اس کی نگاہ پر اسی لمحے نظریں جھکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی آف وائٹ شال گلے سے اتارتے عائش کے وجود کو اچھی طرح اڑائی تھی۔ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اسے کلائی سے پکڑے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے وہ کار پورچ میں آیا۔ وہ تقریباً اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر پٹکا۔ عائش نے سیدھا ہوتے شال سر پر جماتے کانپتے ہاتھوں سے شال سے چہرہ کور کیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بڑھتے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ درخزئی خانزادہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے ہوئے اسے انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزر پر سفید ہاف سلیو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس میں اس کی کسرتی چوڑی باڈی واضح ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ عنایہ اس کے پہلو میں سیاہ ویلوٹ کے گاؤن نائٹی میں ملبوس ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ نہ وہ ہوش میں آئی تھی نہ اس نے کوشش کی تھی کہ اسے ہوش میں لانے کی۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں جس کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ سوات کے خانزاداؤں سے زیادہ درندے ہیں درخزئی۔ کشمالہ کے بھائی کو اس لیے مار دیا کیونکہ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تو ہے آپ جیسے نیرو مائنڈ خانزاداؤں پر، آپ سب کے نام نہاد غیرت پر۔ عنایہ کے لفظ یاد کرتا وہ اپنی کنپٹی بار بار انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں واپس حویلی نہیں جاؤں گی، مجھے امریکہ واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ جیسے جانور کے ساتھ، چھوڑ دیں مجھے درخزئی۔ اس کی گالیاں اس کے غلط فہمی تو وہ سہن کر سکتا تھا مگر اس سے دور جانے کا سوچے وہ یہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عنایہ کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے اس کے دماغ کے رگوں میں آتش فشاں برپا کر رہے تھے۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دبائے کش لیتا اپنے جلتے دل کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ کی بے جان وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پیوپٹے کھولتے ہوئے اپنے سر کو جکڑتے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ کمرے میں پھیلی سگریٹ کی مہک اور اپنے پاس مخصوص مردانہ اور سینٹ کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتے وہ مکمل ہوش میں آئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ عنایہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ عنایہ نے اٹھ کر بیٹھتے اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ درخزئی خانزادہ اسے ہوش میں آتا محسوس کر اسی لمحے کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ عنایہ اسے بے یقین اور بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرح کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ تن من سے درخزئی سے محبت کرتی تھی، اتنی شدت سے محبت کرتی تھی جتنی آج تک کسی سے نہیں کی تھی۔ اسی لیے بنا کسی سوال جواب کے وہ اس کی حویلی رہ رہی تھی۔ اس کے رشتوں کو دیکھ کر بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے بھی ایک عورت آئی تھی، وہ اس سے نکاح کرنے والا تھا۔ سب حقیقت جان کر بھی اس نے اپنا اعتبار درخزئی خانزادہ پر ایک لمحے کے لیے بکھرنا نہیں دیا تھا۔ کتنے ماہ سے وہ اس سے سرد رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی قربت، اس کی محبت کو ترستی رہی۔ وہ اسے اپنی حویلی میں قید کیے اس کی محبت کو آزماتا رہا۔ وہ جانتے وہ جانتے بوجھتے خاموشی سے سب کچھ سہتی آ رہی تھی۔ خود کو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ ایسی نہ تھی کہ ایک کٹ پتلی کی طرح زندگی گزار دے۔ ان چند ماہ میں وہ ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے جس طرح موڑتا وہ مڑ جاتی۔ عنایہ روتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے وجیح، خوبصورت، پرکشش نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ سچ میں کسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا؟ عنایہ اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پٹی بندھی تھی۔ وہ اب اپنے ہاتھوں میں بندھی پٹی کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کی نگاہ خود پر پڑی۔ وہ کالج یونیفارم میں نہیں، نائٹی میں ملبوس تھی۔ اسے نائٹی درخزئی خانزادہ نے پہنائی تھی۔ عنایہ کی رنگت تپ کر کندھار ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کپڑے کیوں بدلے؟ عنایہ کے بدن میں شرارے سے دوڑے تھے۔ اب اس ظالم انسان کا لمس اس کی بے باکیاں گوارا نہ تھی۔ عنایہ اسی لمحے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ اسے اس انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا تھا، نہ اس کی حویلی میں رہنا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو سوین؟ وہ درخزئی خانزادہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کہاں جا رہی ہو سوین؟ درخزئی خانزادہ کی بھاری آواز پر عنایہ کا دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ کپ کپا اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ سوات میں اسے اپنے اہلکار کی ٹانگوں کے درمیان گولیاں مارتے دیکھا۔ وہ اسے ایسے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ اس کی دہشت زدہ روپ دیکھتے اس سے کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ عنایہ نے گہرا سانس لیتے، لاک کے ناب کو گھماتے لاک کھولا تھا کہ درخزئی خانزادہ بیڈ سے اٹھتے ایک ہی جست میں اس تک بڑھتے، اسے بازو سے کھینچ کر دروازے کے ساتھ لگاتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محصور کر گیا تھا۔ عنایہ نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنی بھینگی گلابی آنکھیں درخزئی خانزادہ کی براؤن آنکھوں میں گاڑی تھی۔ درخزئی اپنی گہری نگاہیں عنایہ پر گاڑتے ہوئے، جو اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پائے سے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج نہیں جھکیں گی یہ نگاہیں درخزئی خانزادہ۔ آج عنایہ پاشا آپ کے سحر میں نہیں آئے گی۔ آپ کے سوین کہنے پر عنایہ پاشا کے دل کی دھڑکنیں شدت سے نہیں دھڑکیں گی۔ عنایہ نے درخزئی پر اپنی آنکھیں گاڑتے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پایا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کے خود کو عنایہ پاشا کہنے پر زخمی سا ہنسا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ مجھ پر ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے بیوقوف بنانے پر ہنسی آ رہی ہے؟ ہنسے درخزئی، اونچے اونچے کہکہے لگائے مجھ پر۔ اچھا بیوقوف بنایا مجھے؟ عنایہ درخزئی کو دیکھتے بھیگا سا زخمی ہنسی تھی۔ کیا بیوقوف بنایا میں نے مائس سوین؟ درخزئی خانزادہ نے اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں سے کچلتے سوال داغا تھا۔ بیوقوفی تو بنایا، آپ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، مجھ سے عشق کرتے ہیں، مگر سب فریب تھا، جھوٹ تھا۔ عنایہ درخزئی کے چوڑے سینے پر ہاتھ جمائے اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی چیخی تھی۔ سچ میں عشق کرتا ہوں سوین، دھوکہ نہیں دیا۔ درخزئی خانزادہ زخمی بھیگے لہجے میں کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ بس کر دیں یہ سوین سوین کہنا۔ عنایہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے چیخنے پر اسی لمحے دور ہو گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے سوین کہنے سے، نفرت ہے مجھے اس سوین لفظ سے درخزئی، جھوٹے فریبی ہیں آپ کا ہر لفظ جھوٹا ہے۔ بہرامند نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اسلام آباد میں ریڈ ڈالنا آپ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ یہ شطرنج رچا کر آپ مجھے رخصت کروا سکیں۔ درخزئی اس سے دور ہوتے اب اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شطرنج رچا؟ کیسا شطرنج؟ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ بہرمند نے اس سے یہ بکواس کی تھی اور اس نے اس سے چھپایا تھا۔ اس کی باتوں پر درخزئی خانزادہ کا رگوں میں دوڑتا خون تیزی سے بھڑک اٹھا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کبھی آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں آؤں گی۔ زران بھائی، آپ بھی کبھی مجھے رخصت نہیں کریں گے، اس لیے آپ نے وہاں ریڈ ڈالی جہاں میں موجود تھی تاکہ مجھے ذلیل رسوا کر کے مجھے رخصت کروا کر لے آئیں۔ عنایہ کی باتوں پر درخزئی خانزادہ کے شریانوں میں دوڑتا خون اب ابلنے لگا تھا۔
پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک بڑھتے اس کے بال گدی سے بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے مجھے، میں اپنی ہی بیوی کو رسوا کروں گا، اپنی ہی عورت کے ساتھ یہ سب کروں گا؟ بیوی ہو میری، عزت ہو میری، تم مر گیا تھا تمہیں اس دن اس کلب میں دیکھ کر۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اس مائیکل کے ساتھ تم بیٹھی تھی، میری بیوی ہوتے ہوئے ایک غیر مرد پر اعتبار کر کے مجھے تم دھوکہ دے رہی تھی۔ اپنے کیے کی ہر گناہ کا قصوروار آج مجھے بنا دیا۔ درخزئی خانزادہ عنایہ کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے، اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ مائیکل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا درخزئی، خبردار مجھ پر الزام لگایا۔ عنایہ درخزئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہذیانی چیخی تھی۔ جانتا ہوں، اسی لیے آج تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ اسی دن گھونٹ دیتا جس دن تم مجھے مائیکل کے ساتھ ملی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ کیسے گھونٹتے میری سانسیں، میری سانسوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتے، یا پھر پسٹل سے گولی مارتے جس طرح کشمالہ کے بھائی کو مار دیا؟ عنایہ نے بری طرح روتے ہوئے سوال کیا۔ درخزئی خانزادہ اس کے سوال پر اس سے دور ہوتے اپنی پچھلی گردن رب کرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ خانزادہ خون تھا، غصے اور طیش سے وہ مقابل پر ہاتھ نہ اٹھا دے، اس لیے وہ اس سے بار بار دور ہو رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر عنایہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے درخزئی میری جان لینا، میری آپی زاران بھائی آپ کی جان لے لیں گے اگر مجھے کچھ بھی ہوا۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے اپنے آرس پر بہتے آنسو صاف کرتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ جو ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکے ہوئے مرر میں دیکھتے اپنے اندر اٹھتے بھانبڑوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ کی بات پر وہ اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ تمہاری آپی اور وہ منسٹر میری جان لیں گے، وہ بھی میرے علاقے میں؟ درخزئی خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے استہزائیہ انداز میں سوال کیا۔ ہاں، جان تو نکلے گی درخزئی، جب میں آپ کی نظروں کے سامنے ان کے ساتھ واپس جاؤں گی، جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ سے آزادی کا پروانہ لوں گی، جب اپنی ہی عورت کو طلاق دینی پڑے گی۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کے استہزائیہ انداز پر سرد و سپاٹ لہجے میں گرائی۔ عنایہ کی بات پر درخزئی کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی، سفید بازوؤں کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے دانت پر دانت جمائے اپنے غصے پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عنایہ کی آزادی کا پروانہ لینے والی بات پر وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ درخزئی خانزادہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں ہاتھ مارتے ہوئے ایک ہی جست میں نیچے گرا چکا تھا۔ عنایہ مزید دروازے میں سمائی تھی، مگر وہ اپنی لرزاہٹ پر قابو پا گئی تھی۔ کیا لوگی مجھ سے مائی سوین؟ ایک بار پھر کہو، درخزئی خانزادہ نے مرر میں اپنے سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے برفیلے لہجے میں سوال کیا۔ عنایہ اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو، کیا چاہیے مجھ سے؟ درخزئی خانزادہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ طلاق چاہیے، طلاق چاہیے مجھے، عنایہ اس کی دھاڑ پر شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ درخزئی مرر میں خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گیا۔ دوں گا تمہیں، آج رات ہی دوں گا، مگر وہ جو میں چاہتا ہوں، جو تمہیں بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا۔ درخزئی خانزادہ نے عنایہ کی طرف چہرہ موڑتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ عنایہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے گہرا سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے باہر قدم رکھتی، درخزئی خانزادہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتا، اسے کلائی سے کھینچتے بیڈ پر بے دردی سے پٹکتے ہوئے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ جانے دو مجھے درخزئی، بتانے دو سب کو تمہاری حقیقت، کیسے تم نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی جس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مجھے آپ جیسے ٹاکسک مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ وہ بیڈ پر سیدھا ہوتے شدت گریہ سے روتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے خون اتری آنکھوں سے گھورتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ بہرمند کے الفاظ، اس انجان نمبر سے آنے والی وہ تمام تصویریں، ملالہ اور درخزئی کی تصویریں، اور آج درخزئی خانزادہ کا بنا کسی قصور کے کشمالہ کے بھائی کی جان لینا، کشمالہ پر بے دردی سے ہاتھ اٹھانا، اسے درخزئی خانزادہ سے دہشت کھانے سے زیادہ اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کیسے کسی کی جان لے سکتا تھا؟ عنایہ تکیے پر سٹ پٹکتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ درخزئی خانزادہ نے ڈریسنگ روم سے کمرے میں داخل ہوتے اسے مادب کدہ انداز میں روتے دیکھ جبڑے بھینچے تھے۔ دیکھو اسے، اور یہ ماتم منانے کے لیے بھی پوری رات ہے۔
آج کی رات تمہیں کھل کر ماتم منانے دوں گا، کیونکہ فل ٹھوس وجہ کے ساتھ فراہم کروں گا کیونکہ ٹھوس کیونکہ فل ٹھوس وجہ بھی ساتھ فراہم کروں گا۔ عنایہ درخزی خانزادہ نے گھراتے ہوئے سے بالوں سے بے دردی سے جکڑے، اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز اس کے منہ پر مارے تھے۔ عنایہ درخزئی کو روتے دیکھ اپنی گود میں پڑے پیپر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ درخزئی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اب اسے مشتعل نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عنایہ جیسے جیسے پیپرز دیکھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ان پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ پیپرز اب اس کے ہاتھوں سے گر چکے تھے۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنی گود میں گرے پیپرز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مائی لٹل سوین؟ انویسٹ بدتمیز وائفی؟ درخزئی نے اس کے اسٹل وجود کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے تھے۔ عنایہ ابھی بھی مجسم بنی اپنی گود میں گرے پیپرز پر اپنی بھیگی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ دیکھو ان پیپرز کو غور سے، وہ اس کے مجسم وجود کو دیکھتے ہوئے گرایا۔ عنایہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اٹھاؤ ان پیپرز کو اور غور سے دیکھو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ عنایہ نے اس کی خون اشام درندے کی مانند دھاڑ پر بری طرح لرزتے وہ پیپر اپنی گود سے پکڑے۔ غور سے دیکھو، بلکہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھتے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ اس کا طلاق مانگنا اسے بری طرح مشتعل کر گیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنی نازک بیوی کے بخیے ادھیڑ کر رکھتے، وہ زبان کاٹ دے جس سے وہ طلاق مانگ رہی تھی۔ عنایہ نے سسکی لیتے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ پڑھو، بتاؤ مجھے ان پیپر میں کیا ہے؟ میری بد زبان بدتمیز بیوی، آج کے بعد سوین نہیں کہوں گا۔ نفرت ہے تمہیں سوین لفظ سے نا، آج کے بعد بد زبان بدتمیز بیوی کہوں گا۔ درخزی خانزادہ نے اسے طیش و علم سے گھورتے اس کا جبڑا جھٹکے سے چھوڑا۔ عنایہ روتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ پڑھو۔ درخزی خانزادہ اس کے آنسوؤں کو مشتعل نگاہوں سے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ وسیم راجپوت ولد فیصل راجپوت۔ عنایہ کے لبوں نے آہستگی سے جنشی کی۔ درخزی ایک ٹانگ بیڈ پر رکھے اسے سرد سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ آگے دیکھو۔ درخزی خانزادہ نے وہ پیپر پلٹا تھا۔ عنایہ لرزتے لبوں سے بھیگی نگاہوں سے وہ پیپر دیکھ رہی تھی، نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ ہاں، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ تصویر تو تم دیکھ چکی ہو، پتہ تو چل گئی ہوگی سچائی۔ درخزی خانزادہ نے عنایہ کو گھورتے لفظ چباتے اس سے پیپر چھینے تھے۔ وسیم راجپوت ولد فیصل راجپوت، کراچی کا رہنے والا، رہائشی، جو پولیس کو کافی عرصے سے مطلوب ہے، جو ایک ٹارگٹ کلر ہے، اور کشمالہ خان کی تصویر تو تم دیکھ چکی ہو، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پیپر کے ساتھ، جس کا اصل نام الوینا امان ہے۔ سارے ڈاکومنٹس وتھ پروف تم دیکھ چکی ہو۔ اب بتاؤ مجھے کیا غلط کیا میں نے؟ اس وسیم کو مارنا نہیں چاہیے تھا جسے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ تمہاری سہیلی کشمالہ خان عرف الوینا امان کو ایسے ہی جانے دینا چاہیے تھا، جو میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے عنایہ کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے اس کی آنکھوں میں برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ درخزی؟ عنایہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ بہت دشمن ہے میرے ادھر، بتایا تھا تمہیں۔ مجھے اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے وہ تمہارا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی صورت تمہیں حویلی یا میری حویلی سے اغوا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اغوا اسی صورت ممکن تھا جب تم خود ان کے ساتھ جاتی، جو تم کل چلی گئی تھی۔ وہ استہزائیہ بولا تھا۔ کیوں گئی؟ تم کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ کر، جب میں تمہیں منع کر چکا تھا تم کسی بھی صورتحال میں کالج سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ درخزی خانزادہ نے اس کے جبڑے پر خطرناک حد تک اپنا آہنی دباؤ بڑھایا۔ درخزی؟ عنایہ نے اسے ٹوٹے لفظوں سے پکارتے اپنے جبڑے سے اس کی آہنی گرفت ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی کھردری انگلیاں اس کے جبڑے میں دھنستے جیسے اس کا جبڑا توڑ رہی تھی۔ پہلی بار مقابل نے اسے یوں بے-دردی سے چھوا تھا۔ اور بھی لڑکیاں کالج کے باہر کھڑی تھی، کیوں نہیں میرا انتظار کیا؟ کیوں بیٹھی کسی اور کی گاڑی میں؟ درخزی خانزادہ دھاڑا تھا۔ درخزی، میں ڈر گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، عنایہ نے درد کی شدت سے روتے ہوئے کہا۔ درخزی خانزادہ نے اس کے بہتے آنسوؤں کو مشتعل نگاہوں سے دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑ دیا تھا۔ عنایہ کراؤن میں سمائے چہرہ ہاتھ میں چھپا گئی تھی۔ ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر مجھ پر اعتبار کرنا سمجھ نہیں آتا۔ بہرمن کی باتوں میں آ گئی، جانتے بوجھتے اس کی فطرت جانتے ہوئے بھی۔ درخزی خانزادہ نے کرب سے سوال کیا۔
کوئی بھی ہوتا ایسے ہی ریئیکٹ کرتا درخزئی۔ میرے سامنے آپ نے کسی کو قتل کیا، مجھے تو یہی لگا آپ نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر قتل کیا۔ جھوٹی غیرت نہیں ہے یہ بیوی ہو، جھوٹی غیرت نہیں ہے یہ بیوی ہو میری، تمہارے سائے کے قریب بھی کسی مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درخزئی اس کی بات کاٹتے ہوئے طیش و علم میں چیخا۔ عنایہ اس کے چیخنے پر لرزتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جتنا غصے میں تھا وہ اس کے ساتھ کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے بے دردی سے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ اس کی بے دردی سے پٹکنے پر عنایہ کی کمر میں شدید درد نے سرایت کی تھی۔ عنایہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہچکی لی۔ کہاں جا رہی ہو میری کم عمر بے وقوف بدتمیز بیوی؟ وہ اسے دیکھتی نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ درخزئی عنایہ کے بھیگے لہجے میں کہتا اپنا نچلا لب باہر نکالے ہوئے تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ان کے پاس جانے کا۔ جس طرح تم ڈر رہی تھی وہ بھی ڈر گئی ہے، اس لیے ریسٹ کر رہی ہے۔ جس کنڈیشن میں ہے تمہیں اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، درخزئی خانزادہ نے کہتے اپنی ٹی شرٹ اتارتے زمین پر اچھالی تھی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر عنایہ کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ کہا تھا نا آج تمہیں وہ دوں گا جو آج تک نہیں دیا، اور یہی میری غلطی تھی کہ تمہیں آج تک وہ کیوں نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے قریب ہوا۔ کیا درخزئی؟ عنایہ کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ وہ یہ سب کچھ ایسے نہیں چاہتی تھی۔ مقابل غصے میں اس کے قریب آتے اس پر اپنی شدتیں ڈھائے، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے سرد و سپاٹ نقوش اور خون اتری آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنا غصے میں ہے۔ وہ تو اس کی قربت اس کی شدتوں کا سوچ کر ویسے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ ویڈنگ نائٹ سے ایک رات پہلے اس طرح اس کے قریب آئے گا، اس کی ہڈیوں میں جیسے برف اتری تھی۔ خوف سے اس کے بھاری ہوتے اعصاب ساکت ہو چکے تھے۔ درخزئی کل ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ عنایہ نے اسے التجائی بھرا نگاہوں سے دیکھتے اسے یاد دلایا۔ اس نے ویڈنگ نائٹ کے لیے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا اسے دونوں ہاتھوں سے محصور کیے اس کے نقوش کا بغور دیکھتے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کل تک انتظار کروں گا، مگر آج بھی ویڈنگ نائٹ منائی جا سکتی ہے۔ یہ آج تمہیں یہ نائٹی پہناتے ہوئے اندازہ ہو چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے زوم عینی اور بے باک بات پر درخزئی خانزادہ کی زوم عینی اور بے باک بات پر عنایہ سرخ کندھار ہوئی تھی۔ درخزئی، عنایہ نے اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے لرزتے لبوں سے التجا کی اور اپنے ہاتھ درخزئی کے برہنہ چٹانی سینے پر جماتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی کلائیوں کو جکڑتے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے مزید قریب ہوا۔ عنایہ کی دھڑکن درخزئی خانزادہ کے سینے میں شدت سے بجنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنا چٹانی سینہ بہت بے باکی سے اس کے نازکی سے ٹچ کرتے اپنی سلگتی سانسیں اس کی کان کی لو پر بکھیرنے لگا۔ مقابل کی دہکتی سانسوں پر عنایہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ درخزئی، عنایہ نے پھر سے اس کے بھیگے ملتجی آواز میں پکارا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ سے آزادی کا پروانہ لوگی؟ مجھے عدالت میں گھسیٹو گی؟ مجھ سے طلاق چاہیے تمہیں؟ درخزئی خانزادہ اس کی کلائی پر اپنی گرفت بڑھائی برفیلے لہجے میں اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ نہیں درخزئی، عنایہ نے سر نفی میں ہلایا۔ آج تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تمہاری سانسوں کی اپنی سانسوں سے نہیں دہکاؤں گا، بلکہ تمہارے مکمل وجود پر اپنی ملکیت کی ایسی چھاپ چھوڑوں گا تم کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچ سکو گی۔ درخزئی خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کے کان کی لو کو بے دردی سے کاٹ گیا تھا۔ عنایہ نے درد کی سسکاری لی۔ درخزئی، میں آج رات آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، عنایہ نے روتے ہوئے کہا۔ درخزئی خانزادہ اس کی بات پر اس کی کلائیاں اسی لمحے آزاد کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیتے اسے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ بھوک سے اور درخزئی خانزادہ کے خوف سے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس بلڈوزر کے ویٹ کو۔ عنایہ نے اپنی بھیگی گلابی آنکھیں درخزئی خانزادہ کی ہیوی باڈی پر ڈالی۔ مقابل کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کے اوسان ویسے بھی خطا ہونے لگتے تھے۔ جو تم نے آج مجھ سے کہا، مجھ سے دور جانے کی بات کی، مجھ سے طلاق مانگی، میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تمہیں سزا مل کر رہے گی تاکہ تم آئندہ یہ بکواس مجھ سے نہ کر سکو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیا کریں گے؟ عنایہ نے درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استفسار کیا۔ تمہارے لب آج ساری رات میری دسترس میں رہیں گے اور تمہارا نازک بدن ساری رات میرے ہیوی ویٹ برداشت کرے گا۔ درخزئی خانزادہ بھاری آواز میں گراتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔
وہ شدت سے اس کے ہونٹوں سے لپٹے، اس کے نازک ہونٹوں پر اپنا قہر ڈھاتے، اسی لیے بیڈ کے نرم گدے پر گرا۔ اپنے اوپر گرتے درخزی خانزادہ کے ہیوی ویٹ سے عنایہ کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کے سانسوں کو شدت سے پیتے، اس کے سانسوں کو گھونٹ گیا تھا۔ عنایہ نے درخزی کے سینے پر ہاتھ مارتے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ سے سختی سے اپنی ہیوی گرفت میں جکڑے، اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کی نازک پنکھڑیوں پر اپنی شدت ڈھانے لگا۔ عنایہ اس کی بے رحم گرفت اور دہکتی سانسوں کی تپش سے اس کی گرفت میں بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ بے رحمی سے اس کے سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ عنایہ کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے درخواسی خانزادہ نے اسے اپنے لمس سے کچھ پلوں کے لیے آزادی دی۔ عنایہ کی سانسیں درست کرنے پر وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ ایک ہاتھ سے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ریموٹ پکڑے، کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے، اس کے لبوں پہ پھر سے جھکتے، وہ پھر سے اس کی سانسوں کو بے رحمی سے انہیل کرنے لگا۔ درخزی خانزادہ اپنا مکمل ویٹ اس کے اوپر بے رحمی سے ڈالے ہوئے تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح اپنا وزن اس پر نہیں ڈالا تھا، جتنی بے دردی سے وہ آج اپنا ویٹ اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی اس کے چٹان جیسے وجود کے نیچے عنایہ کا سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ اوپر سے وہ اس کے لبوں پر کفل لگائے، اب انہیں اپنے دانتوں میں دبائے بے دردی سے کچل رہا تھا۔ اس کی بے رحمی پر عنایہ کی آنکھوں سے شدومت سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ بھوک اور خوف سے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ درخزی کی بے رحمی اور اس کا ہیوی ویٹ اس کے نازک جان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ درخزی خانزادہ اس کے آنسو اپنے حلق میں اترتے محسوس کرتے، اسے اپنے لمس سے آزادی دیتے، اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ عنایہ نے اس کے برہنہ سینے سے لپٹے گہرا سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کی تھی۔ وہ اسے بالوں سے بے دردی سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا، ایک ہاتھ عنایہ کی کمر سے لپٹا ہوا تھا۔ درخزی عنایہ نے سسکتے ہوئے اسے پکارا، شش سوین، آج رات تمہارے لبوں کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے رخ پلٹتے تکیے پر گر گیا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے سوین؟ درخزی خانزادہ نے گپ اندھیرے میں اس کے ناک سے اپنی ناک رب کرتے گہری ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ عنایہ نے اسی لمحے سسکی لیتے اسبات میں سر ہلایا۔ درخزی خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے گال میں دانت کاڑے۔ عنایہ کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اسی لمحے عنایہ کو اپنے حلق میں ڈارک چاکلیٹ کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ سمجھتی درخزی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ مجبوراً عنایہ کو وہ چاکلیٹ کا ٹکڑا اپنے حلق میں اتارنا پڑا۔ وہ اس کے لبوں سے پھر سے اپنی جنون خیزیاں اتار رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتا، وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے کے لیے گہرے سانس لیتی۔ وہ اس کے منہ میں چاکلیٹ کا ٹکڑا رکھتے، پھر سے اس کے لبوں پر جھک جاتا۔ مجبوراً عنایہ کو وہ چاکلیٹ اپنے حلق میں اتارنی پڑتی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی جنون خیزیاں ڈھاتے اسے بھرپور سزائیں دے رہا تھا۔ عنایہ اس کی پناہوں میں بری طرح سسک رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی شدت پر عنایہ کو ہونٹوں پر اب شدید جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے عنایہ کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ درخزی عنایہ نے آزادی ملنے پر گہرا سانس لیتے بمشکل سسکتے ہوئے اسے پکارا۔ درخزی خانزادہ نے اس کی اکھڑتی سانسیں اور اس کے سسکنے پر رحم کھاتے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ عنایہ نے اسے شکوہ کنک گلابی متروم نگاہوں سے دیکھتے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ مقابل اتنا شدت پسند اور جنونی تھا، اسے یہ آج اندازہ ہوا۔ ابھی تو تمہیں درخزی خانزادہ کی جنون خیزیاں اپنے بدن کے پور پر ہر روز، ہر رات، ہر لمحہ سہنی ہے۔ تمہاری اتنے میں ہی جان نکل گئی سوین؟ درخزی خانزادہ نے گمبھیر آواز میں بولتے اس کے سرخ لبوں پر بے دردی سے انگوٹھا رگڑتے خود کو تکیے پر گراتا اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کیا تھا۔ عنایہ نے اس کے برہنہ سینے پر اپنے ہاتھ جماتے اسے متروم سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ پر ہی اپنا حق جتا کر اسے اچھی خاصی سزا دے چکا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنا حق لیا ہی نہیں سوین، رو رو کر تم نے اپنی آنکھوں کا حشر کر لیا۔ جب اپنا حق لوں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ درخزی اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اس کے طلاق مانگنے والی بات پر درخزی خانزادہ کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ میں آپ کو آپ کا حق نہیں دوں گی درخزی، جو آج آپ نے میرے ساتھ کیا آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔
انایا نے اپنے خون چھلکاتے لبوں پر زبان پھیری جہاں مقابل کی شدت سے جلن ہو رہی تھی۔ تم نے اپنا حق اب مانگ تم سے اپنا حق اب مانگے گا بھی کون سوین؟ آج بنا کسی اجازت کے تمہیں مکمل اپنا بناؤں گا۔ تم رو گی، سسکو گی، چیخوئے مارو گی، سہنا تو تمہیں مجھے پڑے گا سوین۔ مجھے سہتے ہوئے تو مجھے سہتے ہوئے تمہاری جان بھی نکل جائے گی۔ میں تم پر ترس نہیں کھانے والا آج۔ آج تم اصل میں درخواست خانزادہ کی دہشت سے واقف ہوگی۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کے لبوں کو پھر سے اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ انایا نے بری طرح سسکتے اس کے چٹانی سینے پر اپنے ناخن گاڑے۔ وہ مزید اس پہاڑی خان کا پاگل پن نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اتنی دیر تک وہ اس کا قہر اپنے لبوں پر برداشت کرتے اپنی غلطی کا مداوع کر رہی تھی۔ درخزے کو کوئی فرق نہ پڑنے پر انایا نے بہت بے دردی سے درخزے کی گردن میں اپنے ناخن گاڑے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر چاکلیٹ کے ڈبے سے چاکلیٹ پکڑتے انایا کے منہ میں ڈالتے، رخ پلٹتے اس کے لبوں پر جھکتے۔ اس کی کلائی کو سختی سے تکیے پر پن کر گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے وہ پھر سے اپنا جنون اس کے لبوں پر ڈھانے لگا۔ انایا بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس کے رونے سے سکنے کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر اچھی طرح اپنا قہر ڈھاتے اسے آزاد کیا۔ انایا آزادی ملنے پر گہرا سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سیدھا کرتے پھر سے اس پر جھکا۔ انایا کی آنکھیں خوفزدہ ہوتے پھیلی تھی۔ مقابل کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ مائی سوین، مائی جان، آج دل چاہتا ہے تمہارے اس خوبصورت جسم کو مکمل طور پر تسخیر کرتے تمہیں اپنا بنا لیتا، جس کی مجھے شدت سے خواہش ہے، بلکہ میرے جمع جذبے میرا پور تمہارا اپنے بدن کا حصہ بنانے کے لیے تڑپتا ہے۔ خدا گواہ ہے، درخزئی خانزادہ کو اب راتوں کو نیند نہیں آتی، مگر کبھی بھی تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم خوف سے میری باہوں میں لرز رہی ہو، میں اپنا ایسے حق نہیں لے سکتا۔ تم خوف سے میری باہوں میں لرز رہی ہو، میں ایسے اپنا حق نہیں لے سکتا۔ میں اتنی محبت، اتنا پیار تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم خود میرے ساتھ لپٹتے میری شدتیں میرا دیا ہوا درد سہنے کے لیے تڑپ جاؤ۔ درخزئی خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے متروم آنکھوں کو نرمی سے بار بار چوما تھا۔ آئندہ کبھی اپنے لبوں سے یہ طلاق کا لفظ مت نکالنا، مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ آج تو سزا ان ہونٹوں کو دی ہے، اگلی بار ایسا ہوا تو تمہارے پورے وجود کو اپنی شدتوں سے داغ دوں گا۔ درخزئی خانزادہ گھراتے ہوئے اپنے لبوں پر جھکے پھر سے اس کی سانسیں گھوٹ گیا تھا۔ انایا اس کی بے رحم گرفت پر پھر سے بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اچھی طرح اس کی سانسیں گھوٹتے اسے آزادی دی تھی۔ انایا کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھاتے درخزئی خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی کا گلاس بھرتے گلاس انایا کے لبوں سے لگایا۔ انایا دو چار گھونٹ بھرتے گلاس درخزئی سے چھینتے پوری قوت سے زمین پر مار چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے انایا کو دیکھا، جو گہری سانس لیتے اسے شربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے سوین، اب ریسٹ کرو، میں چاہتا ہوں آج رات تم بے حد خوبصورت لگو۔ درخزئی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے گرم گہری نگاہوں سے دیکھا۔ انایا نروٹھے انداز میں بے رخی سے اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ اب اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر مزید ظلم نہ کرنا، نیند پوری کرو اچھی طرح، آج کی ساری رات اور اگلی آنے والی ہر رات تمہیں اب جاگنا ہے۔ درخزئی خانزادہ نے زومینی انداز میں کہتے اس کا جبڑا دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے لبوں پر جھکے اس کے سرخ ہونٹوں کو چومتے بیڈ سے اٹھتا لمبے لمبے ڈھاک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو ایس پی، آئی ہیٹ یو درخزئی خانزادہ، نہ دلہن بنوں گی نہ حق دوں گی۔ انایا نے سائڈ ٹیبل سے چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑے غصے سے زمین پر دے مارا۔ بدتمیز خان، کیا حال کر دیا میرے ہونٹوں کا۔ انایا اپنے سرخ جلن زدہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے تکیے پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انایا ڈیپ مہرون کلر کے ویلوٹ فل سلیو بلاؤز میں ملبوس تھی، جس کے نیچے ڈیپ مہرون کلر کا بے حد ہیوی لہنگا پہن رکھا تھا۔ گرین اینڈ مہرون زرکون میں بہت ہیوی جولری پہن رکھی تھی۔ کلائیوں میں مہرون کلر کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اس کے سلکی بال کھلے تھے۔ فل سلیو لیس بلاؤز کے نیچے اس کے دودیا کمر ہلکی سی اپنی چھپ دکھا رہی تھی۔ انایا نے غصے سے دہکتے اپنا بلاؤز دیکھا۔ یہ درخزئی خانزادہ کی پسند تھی۔ پچھلا گلا بیکلیس تھا جو ڈوریوں سے بندھا تھا۔ اگر غلطی سے بھی اس کے جسم پر کسی کی نگاہ پڑ جاتی، یقیناً درخزئی اس کی جان لے لیتا۔ ایک تو ان خانزادوں کی سمجھ نہیں آتی، اپنی بیوی اپنی عورت پر کسی کی ایک نگاہ بھی گوارا نہیں، مگر بند کمرے میں اپنی باہوں میں وہی بے شرم بیوی کی ہر حد پار چاہیے ہوتی ہے۔
خود تو بے شرم ہے، بیوی بھی بے شرم چاہیے۔ انایا نے بڑبڑ جلتے اپنی دودیا کمر کو دیکھتے بیڈ پر پڑا ہیوی دوپٹہ اور مہرون ویلوٹ کی کامدار شال دیکھی جو درخزی خانزادہ نے اسپیشل لی تھی کہ وہ دلہن بن کر اپنا وجود اس شال میں چھپا لے۔ انایا اتنا ہیوی دوپٹہ، اتنی ہیوی لہنگا، اتنی ہیوی جولری کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، اوپر سے اتنی ہیوی شال۔ وہ اب روحانسی ہو رہی تھی۔ کل رات اس کے درخزی خانزادہ کی حرکت پر اس کا انگ انگ جل رہا تھا۔ نچلا لب سرخ اور سویل تھا، ابھی تک اسے جلن ہو رہی تھی۔ انایا نے گہری سانس لیتے ڈریسنگ مرر میں دیکھا، اپنا میک اپ مکمل کیا۔ وہ اپنا تمام میک اپ مکمل کر چکی تھی، آنکھیں گولڈن شیڈ لگا کر اسے ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا۔ آنکھوں میں سیاہ کاجل کی تہہ تھی، گالوں کو ہائی لائٹر کیا ہوا تھا۔ اس نے بہت سمپل سا گلوئنگ میک اپ کیا تھا، ہونٹوں پر صرف میرون لپسٹک لگانا رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ انایا مرر میں دیکھتے اپنے سلکی بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ دل کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھی۔ رات کے بعد درخزی خانزادہ کی قربت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر گھنٹوں اپنی شدتیں ڈھا سکتا تھا۔ وہ پتہ نہیں آج رات کیا کیا کرنے والا تھا۔ تم سے اپنا حق اب مانگے گا بھی کون؟ آج بنا کسی اجازت سے تمہیں مکمل اپنا بناؤں گا۔ تم رو گی، سسکو گی، چیخیں مارو گی، سہنا تو تمہیں مجھے پڑے گا۔ مجھے سہتے ہوئے تمہاری جان بھی نکل جائے، میں تم پر ترس نہیں کھانے والا۔ آج تم اصل میں درخزی کی دہشت سے واقف ہوگی۔ درخزی خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو گیا تھا، پورا بدن عجب سے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کیسے اس پہاڑی بے باک خان کو آخر برداشت کر سکے گی؟ انایا اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پاتے اپنا دوپٹے کو سر پر سیٹ کرنے لگی۔ ابرش اس وقت ریڈ کلر کے سمپل سی نازک لانگ میکسی میں ملبوس تھی، جس پر کامدار دوپٹہ اچھی طرح اس انداز میں سیٹ کیا تھا کہ اس کا پیٹ اچھی طرح چھپ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت درخزی کی طرف سے کچھ مہمان خواتین بیٹھی تھی۔ ابرش نے ان کی طرف بڑھتے انہیں سلام کیا۔ یہ کون ہے للما؟ ایک دھیڑ عمر کی عورت نے ابرش کو دیکھتے للما خانم سے پوچھا۔ درخزی نے کل رات بتایا تھا کہ اس کی بیوی کا بہن اور اس کا شوہر آیا ہے۔ ابرش نے مسکراتے آدھی عمر کی بے حد خوبصورت خاتون کو دیکھا۔ اس کا درخزی سے کیا رشتہ تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر آنے والی تمام رشتہ داروں کو للما خانم نے ہی رسیو کیا تھا۔ اسی اثنا میں زاران خانزادہ اور درخزی مردانے سے لانچ میں داخل ہوئے۔ زاران خانزادہ اور درخزی خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے، جس پر سیاہی مردانہ شال کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ جلدی سے للما خانم کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے صوفے پر بیٹھی للما خانم کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، انایا اور تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ للما خانم نے صوفے سے اٹھتے درخزی خانزادہ کی پیشانی چومی۔ آپ خوش ہیں خانم بھی؟ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ درخزی خانزادہ نے ان کی دعا پر مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ کو تھاما، احتراماً ان کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھے تھے۔ تم ہمارا بڑا بیٹا ہے، ہمارا بہرمن سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں بہرمن سے زیادہ پیارا ہے۔ تم ہم کو سمجھ نہیں سکا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے کچھ کہہ دیتی ہے، مگر اولاد کو وہ باتیں دل پر نہیں لگانی چاہیے۔ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے درخزی خانزادہ کی پیشانی چوم گئی تھی۔ ابریش یہ سب دیکھتے زاران خانزادہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاران خانزادہ اس کے سوالیہ نگاہوں سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو یہاں ہو رہا تھا۔ بہرمن درخزی خانزادہ کا بھائی تھا جس سے وہ مردانے میں مل کر آیا تھا۔ کیسا ہے بیٹا تم؟ درخزی تمہارے آنے پر بہت خوش ہے۔ للما خانم نے مسکراتے ہوئے زاران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ زاران اپنے سامنے ابرش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، جو ریڈ ڈریس میں اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ملالہ کی آواز پر درخزی خانزادہ کے نقوش تنے تھے۔ ابرش کی آنکھوں میں مزید حیرانگی پھیلی تھی۔ وہ میرون ویلوٹ کے بلاؤز اور بہت ہیوی لہنگا میں ملبوس بالکل علیق دلہن کی طرح سجی سوری کھڑی تھی، بلکہ وہ ایک دلہن ہی لگ رہی تھی۔ ابرش اس کی خوبصورتی دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی آنکھوں کی رنگت اس وقت شدید گلابی ہو رہی تھی، آنکھیں متروم بھی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ ابھی بھی وہ درخزی کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ ابھی گر جائے گی۔ زاران خانزادہ ملالہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے نظریں جھکا گیا تھا۔ سامنے ہی اس کی پوزیسو بیوی کھڑی تھی۔ اس کی ایک نگاہ ملالہ پر پڑتے دیکھ وہ اس کی جان کو آ جاتی۔ ابرش ملالہ خان کو دیکھتے درخزی کی طرف شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے پا کر غصے سے انایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملالہ جاؤ یہاں سے، سب کے لیے قہوہ بنواؤ۔ للما خانم نے ملالہ کو درخزی کے مقابل کھڑا دیکھ اسے غصے سے گھورتے ہوئے حکم دیا۔
بیٹھو تم لوگ، للما خانم نے زاران اور درخزئی کو بیٹھتے ہوئے کہا۔ درخزئی خانزادہ سر نکوش کے ساتھ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ ملالہ خان للما خانم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر درخزئی خانزادہ کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی بھی اس کا غم نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے وجود کو کوئی آرے سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کا وجود آگ کی چنگاریوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اس کا وجود آگ کی چنگاریوں کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ ایک نگاہ خود پر درخزئی خانزادہ کی چاہیے ہی تھی، شاید اس کے تپتے وجود کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ جاتے۔ درخزئی خانزادہ کو نگاہیں جھکائے دیکھ ملالہ خان کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ زاران خانزادہ نے ملالہ خان کے دہکتے 2 آتشہ روپ پر نگاہیں ڈالتے درخزئی خانزادہ کو دیکھا، جس کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زاران خانزادہ نے درخزئی خانزادہ کے تنے نکوش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، درخزئی خانزادہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کون ہے یہ؟ یہ لگتا ہے تیری کوئی عاشق ہے۔ زاران خانزادہ نے ملالہ خان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور اپنی نگاہوں پر قابو پاؤ۔ درخزئی خانزادہ کی گھراہٹ پر زاران خانزادہ کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اسپند کی طرح کھانسی کا دورہ کیوں پڑا ہے تجھے؟ درخزئی نے زاران کی بے وقت کی کھانسی پر اسے گھورا۔ تیری گھراہٹ پر کھانسی کا دورہ پڑا، فضول کے تیور دکھا رہا ہے۔ سامنے بیٹھی تیری عاشق میں پور پور ڈوبی عورت تیری کزن ہے، بیوی نہیں، جو آنکھیں لال کر رہا ہے۔ زاران خانزادہ نے درخزئی خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے لفظ چبائے تھے۔ درخزئی خانزادہ کی بات پر جبڑے بھینچے اسی لمحے وہاں سے اٹھتا مردانہ کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ زاران خانزادہ بھی اسی لمحے صوفے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ درخزئی! مردانہ میں داخل ہوتے زاران خانزادہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا۔ درخزئی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ درخزئی، کیا ہے یہ سب؟ کس بات کا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ تو پلوشا کو لے کر ایسے مذاق کرتا تھا، مجھے تو کبھی غصہ نہیں آیا۔ اور کون ہے یہ سب؟ اچانک سے تمہارے رشتہ دار کہاں سے نکل آئے؟ زاران خانزادہ نے اس کے مقابل آتے سوال داغے تھے۔ یہ سب میرے کون ہیں زاران؟ تمہیں یا پھر کسی کو بھی پوچھنے کا حق نہیں، یہاں تک کہ ارحم لالا کو بھی حق نہیں ہے مجھ سے یہ پوچھنے کا۔ کیا جانتے ہو تم لوگ میرے بارے میں، یا کبھی کچھ جاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ کون ہوں میں؟ تم سب سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر ارحم لالا سے خون کا رشتہ ہے، مگر پھپھو کے مرنے کے بعد وہ بھی رشتہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لالا نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کہاں کس حالت میں رہ رہا ہوں، میرا سربراہ کون ہے۔ مانتا ہوں لالا بھی اس وقت کم عمر تھے جب ان کی میرے مورے اور بابا کی موت ہوئی، مگر آج بھی وہ مجھ سے لا تعلق ہے۔ کل زلزلہ آنے پر ارحم لالا نے تجھے تو فون کرتے تیری خیر خیریت پوچھی، مگر مجھے فون نہیں کیا۔ کوئی نہیں میرا، نہ تو، نہ اسفند، نہ ارحم لالا۔ درخزئی خانزادہ نے زاران خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں کرب سے جو جواباً سوالن کیے تھے، نہ سگے رشتے اپنے ہو سکے، نہ سوتیلے رشتے اپنے ہو سکے، اس لیے مجھ سے سوال نہ کرو تو بہتر ہے۔ درخزئی خانزادہ نے لفظ چباتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاران خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے مردانہ خانہ کے لانچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابرش عنایہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ کو اسی دلہن کے لباس میں دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی جس میں ملالہ خان کو دیکھا تھا۔ ملالہ خان نے سیم عنایہ والا ڈریس پہنا ہوا تھا، سیم جولری، سب کچھ وہی تھا۔ آپی! ابرش کو دیکھتے عنایہ کے لپسٹک لگاتے ہاتھ رکے تھے۔ عنایہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کون ہے؟ یہ ملالہ خان کون ہے؟ کیا لگتی ہے درخزئی کی؟ ابرش نے عنایہ کی طرف بڑھتے سوال کیے۔ آپی خانم بھی اور بہرمن درخزئی کے سوتیلے رشتے ہیں، درخزئی کی سٹیپ مدر اور بھائی۔ ملالہ خانم بی کی بیٹی ہے ان کے پہلے شوہر سے۔ واٹ؟ ابرش لب بھین سے چیخی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زاران نے بتایا تھا درخزئی کا اس دنیا میں کوئی نہیں، درخزئی نے کیوں چھپایا یہ سب؟ ابرش نے غصے سے لب بھینچتے پوچھا۔ آپی مجھے نہیں پتا، اور میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں، کیونکہ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ درخزئی کا کوئی ہے یا نہیں، میرا مطلب درخزئی سے ہے، مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عنایہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں اس بات سے فرق نہ پڑتا ہو، مگر اس بات سے تو فرق پڑتا ہوگا نا، جو دلہن کا لباس تمہارے تن پر موجود ہے وہی ملالہ کے تن پر کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہاری طرح دلہن کیوں بنی ہے؟ ابریشی غصے سے بولی تھی۔ کیا ملالہ نے میرے جیسا ڈریس پہنا ہے؟ عنایہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ پہن کر وہ تم سے پہلے درخزئی کے سامنے چلی بھی گئی ہے۔ جس طرح وہ درخزئی کو دیکھ رہی تھی صاف پتہ چل رہا تھا وہ درخزئی کو چاہتی ہے، اسے پانا چاہتی ہے، اسے اپنے حسن کے جال میں رجھانا چاہتی ہے۔ جتنی وہ خوبصورت ہے، درخزئی ایک دن اس کے حسن کے جال میں بھی آ جائے گا۔
پھر بھی یہی کہتی رہنا، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ابریش نے غصے سے انایا کو گھورتے لفظ چبائے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپی، درخزئی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، درخزئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ مجھے یقین ہے ملالہ پر درخزئی نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی ہوگی۔ انایا کی بات پر ابریش اس کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اگر اتنا ہی یقین ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آن ٹھہرے؟ ابریش نے انایا کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ یہ نیچرل ہے آپی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس نے میرے جیسا ڈریس پہنا۔ وہ درخزئی کے سامنے گئی۔ مجھے یہ سن کر آگ لگ چکی ہے۔ انایا گہرے سانس لیتے بیڈ پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ یہی تمہیں کہہ رہی ہوں انایا، بات اعتبار کی نہیں، بات عورت کی محبت کی ہے جو وہ اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اس حق ملکیت کی ہے جو عورت پر جتاتا ہے۔ اس طرح عورت بھی نکاح کے بعد مرد کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ اپنی ماں بہن کو بھی امپورٹنس دے، عورت سے برداشت نہیں ہوتا تو دوسری عورت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اسے تمہیں روکنا ہوگا۔ ابریش رسانیت سے بولتی انایا کے پاس بیٹھی تھی۔ کیسے؟ انایا نے روحان سے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں درخزئی سے کبھی تمہارے نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اگر تم یہ رخصتی نہ چاہتی، میں اپنی جان پر کھیل کر یہ رخصتی رکواتی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری سوچ درخزئی کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، بہت کچھ چھپا ہے۔ درخزئی وہ نہیں جو وہ دکھتا ہے۔ ابریش نے انایا کی طرف دیکھتے کہا۔ آپی پلیز۔ انایا جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ کیا پلیز انایا؟ اچانک سے کلام کے کونوں خدروں سے اس یتیم لاوارث درخزئی کے رشتہ دار نکل آئے ہیں، اور جس سہاگرات کو منانے کے لیے وہ مرا جا رہا ہے، وہ اتنے مہینوں سے پینڈنگ کیوں تھی؟ کیوں نہیں آیا وہ تمہارے قریب؟ کس چیز نے روک رکھا تھا اسے؟ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ایک مرد کے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس عورت کے قریب نہ آئے جس پر حق رکھتا ہو، جس سے عشق کا دعوے دار ہو۔ کون ہے جو اس کی نیڈز، اس کے اندر کی آگ مٹاتا ہے؟ ابریش نے انایا کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داغے تھے۔ آپی کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انایا بدحواس ہوتے تڑپ اٹھی تھی۔ تم مجھے شکی عورت کہہ سکتی ہو انایا، مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ بات اعتبار کی نہیں ہے، بات ان فیکٹس کی ہے جس سے تم نظریں چرا رہی ہو۔ کرو اعتبار اپنے شوہر پر، مگر ملالہ پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو تم؟ ابریش نے انایا کو دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ملالہ پر اعتبار نہیں ہے آپی، کیا کروں میں پھر؟ درخزئی کو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ انایا نے بھیگے لہجے میں سسکی لی۔ وہی کرو جو ایک بیوی کرتی ہے، درخزئی کو خود کے لیے پاگل کر دو۔ اتنے ماہ اس نے کیسے تمہارے بغیر گزار لیے؟ اسے بہت پہلے تمہارے قریب آ جانا چاہیے تھا، مگر اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پل تمہیں اس کے قریب رہنا چاہیے۔ اسے خود میں اتنا الجھاؤ، اسے ملالہ یا پھر کسی بھی دوسری عورت کے بارے میں سوچنے کا ایک لمحے کا بھی وقت نہ ملے۔ ابریش نے ملائمیت سے کہتے اس کے حنائی ہاتھوں کو تھاما۔ انایا نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ہونٹوں پر زخم کیسے، اور یہ اتنے سویل کیوں ہیں؟ ابریش اپنے سوال پر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔ انایا کی سرخ ہوتی رنگت نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ درخزئی رات کو تمہارے پاس تھا، پھر بھی اس نے حق نہیں لیا تم سے؟ انایا نے اس کی سرخ رنگت دیکھتے ہی ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ انایا اپنا نچلا لب کچلتے ہوئے مرر کی طرف بڑھتے اپنے لبوں پر لپسٹک لگانے لگی۔ ابریش انایا کے خوبصورت عکس کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نمی ہتھیلی سے رگڑنے لگی۔ وہ اس سے دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ درخزئی سر سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوتے کچن کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا، جہاں ملالہ خان کھڑی زارہ قطار روتے ماتم منا رہی تھی۔ درخزئی کو دیکھتے وہ پیچھے کو ہوتے شرف میں سمائی۔ کیا بےہودگی ہے یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمت کیسے ہوئی وہی لباس پہننے کا جو انایا نے پہنا ہے؟ درخزئی ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا بے دردی سے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ کیوں نہیں پہن سکتی وہ لباس جو انایا نے پہنا ہے؟ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کو اپنے اتنے قریب دیکھتے تڑپتے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آج بہت عرصے بعد مقابل اس کے اتنے نزدیک آیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ کیونکہ میری دلہن ہے وہ، میری بیوی ہے وہ۔ درخزئی اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے پھنکارا تھا۔ درخزئی کی بات اور اس کے بے رحمی سے جبڑا دبوچنے پر ملالہ خان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی تھی۔ آئندہ اس طرح کی فضول حرکت کی انایا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، قسم کھاتا ہوں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جو اس وقت نہ گاڑ سکا جب تم بغیرتوں کی طرح ایسے ہی دلہن کے جوڑے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ ملالہ خان کا جبڑا چھوڑے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ملالہ خان ماتم کدہ انداز میں اپنے بال نوچتے اپنی جولری نوچ نوچ کر اتارتے کچن میں پھینکنے لگی تھی۔ کہانی جاری ہے۔
اور اس کا بقیہ حصہ مطلب کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل پوسٹ ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ ایزیلی مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔